انہوں نے ایک مرتبہ مالیدہ بنایا. آپ کا غور میری بات سنیے, بڑی تیزی کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ لوگ سمجھ لیں کہ فاتحہ کرنا جائز درست ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ماں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ مالیدہ بنایا. مالیدہ کس چیز کی بناتی ہے؟ آپ نے گھی لیا, پنیر لیا, کھجور کو لیا اور لینے کے بعد میں مالیدہ بنا دیا, اور بنانے کے بعد میں چھوٹی سی سینی میں رکھا, اور رکھنے کے بعد میں آپ کی ماں نے فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے انس, اس مالیدہ کو اٹھاؤ, اپنے سر پر رکھو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاؤ. یہاں تک کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالیدہ اٹھایا, اور اٹھانے کے بعد اپنے سر پر رکھا, رکھنے کے بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام, میری ماں نے آپ کی بارگاہ میں مالیدہ بنا کر کے دیا ہے. سرکار نے فرمایا کہ انس مالیدہ کو رکھ دو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالیدہ رکھ دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے انس جاؤ مدینہ کی گلی میں اعلان کر دو تاکہ لوگ میری بارگاہ میں آ جائیں. اب آپ ذرا اندازہ لگاؤ, چھوٹی سی سینی ہے, مالیدہ اسی میں رکھا ہوا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا, یہاں تک کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مالیدہ رکھا ہوا ہے. سرکار نے تلاوت فرمایا, تلاوت فرمانے کے بعد میں اپنے ہاتھ کو اٹھا دیا دعا کے لیے. اب آپ ذرا اندازہ لگاؤ, جو لوگ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مالیدہ سامنے رکھ کر کے فاتحہ نہ پڑھو, شیرنی سامنے رکھ کر کے فاتحہ نہ پڑھو, کھانا سامنے رکھ کر کے فاتحہ نہ پڑھو. اب آپ ذرا اندازہ لگاؤ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مالیدہ رکھا ہوا ہے. سرکار نے تلاوت فرمایا, تلاوت فرمانے کے بعد میں اپنے ہاتھ کو دعا کے لیے اٹھا دیا. اب آپ ذرا اندازہ لگائیے, اس حدیث پاک سے تین باتیں ثابت ہو رہی ہیں. ایک یہ کہ سامنے رکھ کر کے فاتحہ پڑھ سکتے ہیں, دوسری بات یہ کہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگ سکتے ہیں, تیسری بات یہ کہ جب تک دعا مکمل نہیں ہو گئی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک اپنے ہاتھ کو چہرے پر نہیں پھیر لیا, اس وقت تک اپنے ہاتھ کو نیچے نہیں فرمایا. یہاں تک کہ سرکار نے فاتحہ مکمل فرما دیا اور اپنے ہاتھ کو اپنے چہرے پر پھیر لیا, ہاتھ کو نیچے کیا, فرمایا کہ اے میرے صحابی آؤ. یہاں تک کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چشم دید گواہ ہیں کہ 300 سے زائد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود ہے. ایک چھوٹی سی سینی ہے جس میں مالیدہ ہے. سرکار نے اپنا دست مبارک ڈالا اور ڈالنے کے بعد میں تمام صحابیوں کو بلا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں میرے صحابیوں ادھر آؤ. صحابی آ رہے ہیں, سرکار مالیدہ دے رہے ہیں. یہاں تک کہ تمام صحابیوں نے مالیدہ کھا لیا, سب شکم سیر ہو گئے. سرکار نے فرمایا کہ اے انس مالیدہ اٹھاؤ, اپنے گھر لے جاؤ. یہاں تک کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالیدہ اٹھایا اور جب اپنے سر پر رکھا تو آپ نے یہ اندازہ نہیں لگا پایا کہ مالیدہ لانے میں جتنا وزن تھا اتنا لے جانے میں بھی وزن ہے. یہ فاتحہ کی برکت ہے, اسی لیے ہم سنی مسلمان ہر موقع پر اپنے گھروں میں فاتحہ دلواتے ہیں. چاہے خوشی کا موقع ہو تبھی فاتحہ کرواتے ہیں, چاہے غمی کا موقع ہو تبھی فاتحہ کرواتے ہیں, اس لیے کہ فاتحہ کی بڑی برکتیں ہیں. جب ہمارا خطیب و امام آ کر کے کھانے پر فاتحہ پڑھ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اتنی برکتیں, اتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے کہ کھانے میں کمی نہیں آتی ہے. لیکن جس کھانے پر امام الانبیاء فاتحہ پڑھ دے اس کھانے کا عالم کیا رہا ہوگا, اور جس کھانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک ڈالتے ہیں اس کھانے کی کتنی برکتیں رہی ہوں گی, کتنی عظمتیں رہی ہوں گی, کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا. اگر نبی مالیدہ میں اپنا دست مبارک ڈال دیں تو مالیدہ میں کمی نہ آئے, اگر نبی دودھ میں ڈال دیں تو دودھ میں کمی نہ آئے, اگر نبی کھانا میں ڈال دے تو کھانے میں کمی نہ آئے, اگر نبی پانی میں اپنا دست مبارک ڈال دے تو پانی میں کمی نہ آئے. مقام حدیبیہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا, واقعہ بیان کرنے کا مقصد رہی ہے. جب مقام حدیبیہ میں تمام صحابہ پیاس کی شدت سے تڑپ رہے تھے, جب سرکار کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم لوگ پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں, ہم لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے, میرے آقا پانی کا انتظام فرما دیں, اس لیے کہ آپ
آپ امام الانبیاء ہے، رحمت للعالمین ہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا تاج پہنا کر کے بھیجا ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا کہ اے میرے صحابیوں گھبراؤ نہیں، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابیوں، وہ جو پہاڑی نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے غلام ہے جو اپنے کندھے پر پانی کو لیے جا رہا ہے، جاؤ اس سے کہہ دو کہ تمہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے۔ اب ذرا صحابیوں کا عقیدہ دیکھو، آج کل کے وہابی ہوتے تو کہہ دیتے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، معاذ اللہ علیہ باللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ نبی کو غیب کا ہونے سے آج کل کے کچھ لوگ انکار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن علم غیب مصطفیٰ پر بحث نہ کر کے سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت حضرت علامہ مفتی شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کا وہ شعر دینا چاہتا ہوں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جنہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں ضرور۔ اب آپ ذرا اندازہ لگاؤ، جس نبی سے خدا نہیں چھپا اس سے دنیا کی چیزیں کیا چھپ سکتی ہیں؟ یہاں تک کہ صحابہ پانی لے کر کے آئے، ایک چھوٹا سا مشکزہ ہے، سرکار نے اس کے اندر اپنا دست مبارک ڈال دیا اور نبی کے انگلیوں کے گھائیوں سے اتنا پانی نکلا، یہ اتنا پانی نکلا کہ 1200 صحابیوں نے پانی پی لیا، اپنے جانوروں کو بھی پانی پلا دیا، اپنے اپنے برتنوں کو بھی پانی سے سیراب کر لیا۔ اب آپ ذرا اندازہ لگاؤ، یہ نبی کے انگلیوں کے گھائیوں کی برکت نہیں تو پھر کیا ہے؟ یہ میرے سرکار کا بہت بڑا معجزہ ہے، اس طرح کسی کا معجزہ نہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا، لیکن آپ انگلیوں کے گھائیوں سے نہیں، جب آپ اپنے لاٹھی کو پتھر پر مارتے تب پانی کا چشمہ نکلتا تھا۔ یہ معجزہ بھاری نہیں ہے، لیکن میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معجزہ دے کر کے نہیں بلکہ سراپا معجزہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ آج کل کے نادان یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ نبی میری طرح معاذ اللہ علیہ باللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہو، نبی کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ جب نبی کی طرح نبی نہیں، جب نبی کی طرح آدم نہیں، جب نبی کی طرح شیس نہیں، جب نبی کی طرح نوح نہیں، جب نبی کی طرح دانیال نہیں، جب نبی کی طرح عزیر نہیں، جب نبی کی طرح شعیب نہیں، جب نبی کی طرح ابراہیم نہیں، جب نبی کی طرح اسماعیل نہیں، جب نبی کی طرح یحییٰ نہیں، جب نبی کی طرح زکریا نہیں، جب نبی کی طرح موسیٰ نہیں، جب نبی کی طرح عیسیٰ نہیں، تو یہ امتی کیا ہو سکتے ہیں جو نبی کی برابری کا دعویٰ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ ان پر اللہ کی لعنت ہو جو نبی کو اپنی طرح کہہ رہے ہیں۔ اب آپ ذرا اندازہ لگاؤ، یہ نبی کی آمد کا مہینہ ہے، جب اس مہینے کی طرح کوئی مہینہ نہیں ہو سکتا ہے تو نبی کی طرح کیسے کوئی ہو سکتا ہے؟ اس مہینے سے بڑھ کر کوئی مہینہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ مہینہ تمام مہینوں میں افضل ہے، وہ دن تمام دنوں میں افضل ہے، وہ تاریخ تمام تاریخوں میں افضل ہے، وہ وقت تمام وقتوں میں افضل ہے جس وقت میرے نبی اس دنیا میں تشریف لایا ہے۔ جب نبی کی طرح نبی نہیں ہو سکتا ہے، جب نبی کی تاریخ کے جیسا کسی کی تاریخ نہیں ہو سکتی ہے، تو نبی کے جیسا کیا ہو سکتا ہے؟ اب آپ ذرا اندازہ لگاؤ، بات بہت زیادہ بڑھ جائے گی، میں اپنی بات کو سمیٹ دینا چاہتا ہوں، کبھی موقع ملا انشاءاللہ تو مکمل بات کر لی جائے گی نبی کے عظمت پر اور نبی کی سیرت پر۔ بس میں اپنی اصل بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ڈال دیا تو تمامی لوگ سیراب ہو گئے پانی سے، یہاں تک کہ سرکار اعلیٰ حضرت بریلی کے امام کیوں مچل گئے، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ۔ اب آپ ذرا اندازہ لگاؤ، جب نبی کسی چیز میں اپنا دست مبارک ڈال دے تو اس میں کمی نہ آئے، اور اگر اپنا دست مبارک کسی سیاہ فام غلام کے چہرے پر پھیر دے تو اس کا چہرہ چمکتا ہوا نظر آئے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت مچل گئے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسانے والے۔ میں نے ایک اور بات کہی تھی کہ قبرستان میں جانا چاہیے، قبرستان میں بھی جا کر کے فاتحہ پڑھنا چاہیے، ان کے قبروں کے سامنے کھڑے ہو کر کے فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ اگر ہم اور آپ بزرگان دین کے مزار پر جاتے ہیں، خطیب اعظم ہندوستان تشریف فرما ہے، اگر یہ اپنے پیر و مرشد کے مزار پر حضور شیر بیش اہل سنت، مناظر اہل سنت، مظہر اعلیٰ حضرت علامہ حشمت علی رضا خان رحمۃ الرضوان کے مزار پر جائیں تو ان کو کہنے والا کہتا ہے کہ یہ قبر پجوا ہے، معاذ اللہ علیہ باللہ۔ ہم سنی مسلمان اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ
غیر اللہ کا سجدہ کریں گے یا ان کے سامنے سر جھکائیں گے؟ نہیں نہیں، ارے اے نادان، یہ سر اگر جھکتا ہے تو خدا بندے قدوس کے لیے جھکتا ہے، اور یہ دل اگر جھکتا ہے مصطفیٰ جان رحمت کے لیے جھکتا ہے۔ اے نادان، کیا تجھے معلوم نہیں ہے ہم سنیوں کا سینہ جو ہے خشیت الہی کا خزینہ ہے، عشق رسول کا مدینہ ہے۔ ہم قبروں پر قبر والوں کی پوجا کرنے کے لیے نہیں جاتے ہیں، بلکہ ان کے قبروں پر فاتحہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اس لیے کہ قبروں پر جانا جائز و درست ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود قبرستان میں جایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، جو آپ کی چہیتی بیوی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے عائشہ میں آرام فرما ہے، رات کا کچھ حصہ گزرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرے عائشہ سے باہر نکلتے ہیں، یہاں تک کہ سرکار تشریف لے جاتے ہیں، کافی دیر ہو گئی آقا تشریف نہیں لائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہانا گیا، آپ نے خیال کیا کہ نبی آخر کہاں چلے گئے، یہاں تک کہ آپ کمرے سے باہر نکلتی ہے، لیکن نبی کو کہاں تلاش کریں؟ اس رات میں مدینہ کی ساری گلیاں مہک رہی تھی، نبی جس گلی سے گزرے گلیاں مہک جائیں، جس وادی سے گزرے وادیاں مہک جائیں، جس پہاڑی سے گزرے پہاڑیاں مہک جائیں، اسی لیے تاثار عشق و محبت مچل گئے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیا ہے، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیا ہے، ان کے نثار کوئی کیسے ہرن میں ہو، جب یاد آ گئی ہے سب غم بھلا دیا ہے، مدینہ کی ساری گلیاں مہک رہی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کا انتظار کر رہی ہیں، یہاں تک کہ آپ نے اپنے دل میں خیال کیا کہ شاید کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے گیا ہے، کسی اور بیوی کا مطلب یہ نہیں کہ غیر منقوہا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 11 بیویاں تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب سوچا کہ شاید کہ نبی کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے گئے، وہ جو باری رہنے کی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس رہنے کی تھی، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے بعد واپس آئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھام لیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس رات کی تاریکی میں کہاں تشریف لے گئے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، فرمایا اے عائشہ، میں امین ہوں، کسی کے امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ اے عائشہ، جو تم نے دل میں سوچا کہ نبی کسی اور بیوی کے پاس گئے، نہیں عائشہ، ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ باری تمہارے پاس رہنے کی ہے، میں تمہارے امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے یہ کون سی رات ہے؟ اسے 15 شعبان المعظم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جسے شب بارات کہتے ہیں، یعنی 14 شعبان المعظم کا دن گزر کر کے جو رات آتی ہے اسے 15 شعبان کہتے ہیں۔ اے عائشہ، یہ 15 شعبان المعظم کی رات ہے، اس رات میں اگر کوئی قبرستان میں جا کر کے مردوں کے قبروں پر فاتحہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ عائشہ سنو، میں کہیں اور نہیں بلکہ جنت البقیع شریف کے قبرستان میں گیا تھا۔ اے عائشہ، میں قبرستان میں جا کر کے مردوں کے قبروں پر فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ اب آپ ذرا اندازہ لگاؤ، اس سے پتا کیا چلا کہ ہمارے آپ کیا تھا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں جایا کرتے تھے، جنت البقیع شریف کے قبرستان میں جایا کرتے تھے، اپنی والدین کے قبر پر جایا کرتے تھے۔ اس سے پتا کیا چلا، جب ہمارے نبی جاتے تھے تو ہم نبی کے غلام ہیں، ہم کیوں نہ جائیں گے؟ ایک برادران ملت اسلامیہ، اپنے گھروں میں بھی بیٹھ کر کے مردوں کے روح کو احساس کیا کرو، اور جب وقت آئے تو ان کے قبروں پر بھی چلے جایا کرو، اپنے ماں باپ کے قبر پر چلے جایا کرو۔ الحمدللہ حضرت علامہ مولانا انوار احمد صاحب قبلہ یہ خود ایک عالم دین ہے، انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اپنے ماں اور باپ کے قبروں پر جایا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے ماں اور باپ کے قبروں میں سے کسی ایک کے قبر پر اگر وہ جائے اور ان کے قبر کی زیارت کرے، ان کے قبر کو دیکھ لے، تو آقا فرماتے ہیں کہ اسے ایک حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ اب آپ ذرا اندازہ لگاؤ، جن
जिनकी माँ इस दुनिया से चली गई हो और जिनके बाप इस दुनिया से चले गए हो, या दोनों में से कोई एक भी चला गया हो, तो अपने माँ और बाप के कब्रों पर चले जाया करो। मेरे सरकार फरमाते हैं सरकार की बोली गलत नहीं हो सकती है। मेरे आका फरमाते हैं कि कब्र को देख लो, तुम्हें एक हज का सवाब मिल जाएगा। और यहीं पर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि कोई अपने माँ और बाप के कब्रों में से किसी एक के कब्र को बार बार देखता है। एक ये होता कि एक साल में 2 साल में कोई कब्रिस्तान में जाता है, अपनी माँ और बाप के कब्र पर फातिहा पढ़ता है, उनके कब्र को चूमता है, देखता है। और कभी कोई ऐसा भी होता है जो अपने माँ और बाप के कब्र पर हर हफ्ते में एक बार जाता है, जुमा के दिन जाता है, जुमेरात के दिन जाता है, या 15 रोज में जाया करता है, यानी बार बार जाता है। मेरे आका उसके लिए फरमाते हैं कि अगर कोई अपनी माँ और बाप के कब्र पर बार बार जाता है, जब वो जाने वाला इस दुनिया से जाएगा तो उसके कब्र पर फरिश्ते आएंगे, उसके कब्र को फरिश्ते देखने के लिए आएंगे। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहता हूँ, अगर आप अपने माँ और बाप के कब्र पर बार बार जाया करो, जब इस दुनिया से जाओगे तो आपके कब्र पर फरिश्ते जाएंगे, आपके कब्र को फरिश्ते देखने के लिए जाएंगे। ये हमारा अकीदा है, कितना ही बड़ा गुनहगार इंसान हो जिसके कब्र पर फरिश्ता आ जाएगा जो हमेशा खुदा की तस्बीह और तहलील किया करता है, खुदा की पाकी बयान किया करता है, खुदा का जिक्र किया करता है, खुदा का हम्द किया करता है। जब फरिश्ता तुम्हारे कब्र पर जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते की बरकत से तुम्हारे कब्र से अज़ाब को दूर फरमा देगा। इससे पता क्या चला कि हमें और आपको माँ और बाप के कब्र को देखना चाहिए, उनकी ज़ियारत करना चाहिए, जाना चाहिए दुरुस्त है। और जो कुछ ये सारे सवाब कर रहे हो, इन सब का सवाब आज आपके मरहुमा वालिदा को मिल रहा है, यहाँ से आपने किया है। और कब्रिस्तान में भी जाकर के आप करते हो, वहाँ भी करने से उनको सवाब मिलता है। आखिरी बात बता दो, उसके बाद में फिर रुखसत हो जाओ। जो लोग कहते हैं कब्रिस्तान में जाकर के आप कुरान की तिलावत करते हो या दरूद शरीफ पढ़ते हो, कलमा शरीफ पढ़ते हो, उसका सवाब नहीं मिलता है। हजरत हम्माद मक्की रहमतुल्लाह तआला ने जो मक्का शरीफ के कब्रिस्तान में तशरीफ ले गए और जब गए कब्रिस्तान के अंदर एक कब्र के करीब में आप बैठ गए और जब बैठे तो आपको नींद आ गई, एक कब्र पर आप अपना सर मुबारक रख करके सो गए। तो आपने ख्वाब में क्या देखा कि तमाम कब्रिस्तान के मुर्दे अपनी अपनी कब्रों से निकल करके एक दूसरे की कब्र में जा रहे हैं। यहाँ तक कि जब हजरत हम्माद मक्की रहमतुल्लाह तआला ने मामला देखा तो एक मुर्दे से पूछा कि ए मुर्दे, क्या मैदान महशर बर्पा हो गया है, क्या क़यामत का दिन आ गया है जो तुम लोग अपनी अपनी कब्रों से निकल करके एक दूसरे के कब्र में जा रहे हो, एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हो? तो मुर्दे ने कहा कि हम्माद मक्की, मैदान महशर बर्पा नहीं हुआ है, क़यामत का दिन नहीं आया है, बल्कि तुम्ही जिंदा लोगों में से 1 साल पहले एक शख्स इस कब्रिस्तान में आया था, एक बार सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु शरीफ पढ़ करके बख्श दिया था, उसी का सवाब बांट रहे हैं। अब आप जरा अंदाजा लगाओ, एक बार कुल हुवल्लाहु शरीफ पढ़ करके कोई कब्रिस्तान में बख्श दे मुर्दों को तो साल हर साल सवाब बांटते रहते हैं। अब कोई अपने माँ बाप के नाम से कई बार सूरह इखलास को पढ़ा दे, सूरह यासीन शरीफ पढ़ा दे, सूरह रहमान पढ़ा दे, सूरह कलम पढ़ा दे, सूरह मुल्क पढ़वा दे, पूरे कुरान को कई बार पढ़वा दे, भला अंदाजा लगाओ तो उसका सवाब कितना मिलता रहेगा। इससे पता क्या चला मुसलमानों, ये सब करना जायज़ और दुरुस्त है। मेरी दुआ है कि मौला तबारक व तआला मरहुमा के तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे, उनके दर्जात को बुलंद फरमा दे। अगर उनके कब्र में तंगी हो तो कुशादगी अता फरमा दे, अगर अंधेरा हो तो उजाला अता फरमा दे, अगर उनके कब्र में किसी भी तरह की परेशानी हो मौला उसे इस पाक महफिल के सदक़े में दूर फरमा करके उनके कब्र में जन्नती दरवाजे खोल दे, जन्नती खिड़कियों को खोल दे, जन्नती